اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. انہیں مردہ، ارے آپ بولو انہیں مردہ. اب یہ بتاؤ کہ مردہ مت کہو تو مردے کا مطلب یہ ہو گیا مردہ مت کہو تو وہ زندہ ہے. ارے یہ تو مطلب ہے کہ مردہ مت کہو تو وہ زندہ ہے. اگر اور آگے قرآن نے خلاصہ کر دیا، اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں. ایک طرف اللہ کہتا ہے مردہ مت کہو، بس اتنا ہی ہو جاتا کافی تھا. مردہ مت کہو تو بس ظاہر سی بات سمجھ میں آ جاتی زندہ ہیں. اب زندے کو زندہ، مردے کو مردہ کہا جاتا ہے. قرآن نے کہہ دیا شہید کو مردہ، شہید کو مردہ مت کہو، تو بات یہ آ گئی کہ وہ زندہ ہیں. مگر قرآن نے خود کہا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتی. اگر قرآن میں صرف اتنا ہوتا مردہ مت کہو تو جو شہیدوں کے مخالف ہیں، اہل بیت کے مخالف ہیں، نبی کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں تو مردہ ہی مگر کہو مت. ارے ہے نا، اگر اتنا ہوتا قرآن میں کہ مردہ مت کہو، مردہ مت کہو. جیسے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رشتہ ہوتا مگر کہا نہیں جاتا. جیسے کہ ابا کے سالے کو مما کہتے ہیں نا. ارے ابا کے سالے کو کیا کہتے ہیں؟ مما. تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ ابا کے سالے ادھر آ، اپنی مما سے ایسے تو نہیں کہے گا نا کہ ابا کے سالے ادھر آ، جبکہ ہے تو ابا کا ہی سالہ، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ مما. کیا مطلب؟ اگر صرف اتنا ہوتا مردہ مت کہو تو یہ لوگ 6 بدعقیدہ کہتے شہید مردہ تو ہیں، مگر ادب کی وجہ سے قرآن نے کہہ دیا کہ مردہ مت کہو، مردہ مت کہو. اللہ نے کہہ دیا مردہ کہنے کی بات نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اور ایمانداری سے اس کا اعلان کلیئر طریقے سے میرے حسین کی شہادت کے بعد ہوا. آج دنیا قرآن پڑھتی ہے مسجدوں میں، مگر میرے حسین کا سر جب تک جسم سے ٹچ تھا تب بھی حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب حسین کا سر جسم سے الگ ہو گیا تب بھی نوک نیزے پہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا. سبحان اللہ. المختصر اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ، ارے بولو انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں، اللہ نے ایک بات، سوچنے پہ کسی کی پابندی نہیں ہے. آپ میرے لیے کچھ بھی سوچ کے بیٹھے رہو، آپ کو پھانسی نہیں ہوگی یا گناہ نہیں لکھا جائے گا. میں آپ کے لیے کچھ سوچوں تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. مگر شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر تم نے مردہ سوچ بھی لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں کہنا تو بہت دور کی بات، انہیں مردہ سوچنا بھی مت، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. اس لیے کہ جتنے لوگ شہید ہیں وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. سبحان، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. شہیدوں کا ذکر میں کروں گا اور میں بہت جلد اپنی بات کو سمیٹوں گا. انشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک پیغام قیمتی پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ بس ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، اور تو لوگ کے بولو یا حسین. شہید کیا ہے؟ یوں تو شہید آسان لفظ ہے، مگر یہ شہادت کی ڈگری آسانی سے ہاتھ نہیں آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آسانی سے ہاتھ نہیں آتی. کافر سامنے ہو، ایمان والا ادھر ہو، ادھر کافر ہو، ادھر اچھا ہو، ادھر جھوٹا ہو، ادھر سچا ہو، تلوار چل رہی ہو، حق کے نام پر، قرآن کی بات پر، نماز کی بات پر، دین کی بات پر گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، اسے شہید کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسے شہید کہتے ہیں. لیکن شہید کا مرتبہ دیکھو، ایمانداری سے شہید کا مرتبہ اندازہ لگاؤ. نبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، میدان قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جب شہید بھی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے شہیدوں سے فرمائے گا اے میرے شہیدوں، میری راہ میں گردن کٹانے والوں، یہ بتاؤ تمہیں میری جنت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بس بولوں گا سبحان. اور جنت بتا دوں جنت کیا ہے؟ جنت کا نام بہت آسان ہے، مگر جانتے ہو کتنی خوبصورتیاں جنت میں؟ آج پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، بڑا سا بڑا امیر، بڑا سا بڑا حاکم، بڑا سا بڑا راجہ مہاراجہ، کتنے بھی ہوں،
سب دنیا کی تمام چیزوں کو کھانے کے لیے یا تو غلاموں سے منگواتے ہیں یا اپنا ہاتھ چلاتے ہیں. کوئی بھی چیز اپنے آپ ٹوٹ کے کسی راجا کے منہ میں نہیں آتی ہے. کوئی کتنا بڑا ہو, کتنا بڑا امیر ہو, دنیا میں کسی چیز کو کھائے گا تو اس چیز کو ہاتھ بڑھا کر کھانے کی کوشش کرے گا. مگر میرے نبی, تمہارے نبی, کائنات کے نبی, نبیوں کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور کسی پھل کو کھانے کی یاد آئے گی, کسی پھل کو کھانے کا دل کرے گا, ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جنت میں وہ پھل خود بخود ٹوٹ کے جنتی کے منہ میں آ جائے. سبحان اللہ, محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. یار کیسی ہے وہ جنت, کیسی ہے وہ جنت. وہاں ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں. دل کیا سیب کو, ارادہ بنا سیب ٹوٹ کے خود منہ میں آ جائے گا. دل کیا کیلے کو, خود ٹوٹ کے آ جائے گا. دل کیا انار کو, خود ٹوٹ کے آ جائے گا. یہ جنت ہے جنت. جنت کی مثال پوری دنیا میں کسی جگہ سے نہیں دی جا سکتی. مگر ایسی جنت میں اللہ رب العزت اپنے شہید بندوں سے فرماتا ہے میرے شہیدوں تمہیں میری جنت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. محبت سے بولوں گا سبحان. یار ہمیں مل جائے تو ہمیں تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں یار. یہاں تو جیسے تیسے کٹتی ہے زندگی, اور جنت مل جائے, اتنی فیسلٹی, اتنی سہولتیں ہیں, تو پھر کسی چیز کی ضرورت کیا رہے گی. مگر شہیدوں کا جواب سنو, اللہ اکبر, شہیدوں کا جواب سنو. اللہ فرمائے گا شہیدوں تمہیں میری جنت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ شہید عرض کریں گے مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر ہمیں تیری جنت میں اتنا مزہ, ارے بولو اتنا مزہ نہیں آتا. فرمائے گا میرے بندوں کیا مطلب. شہید عرض کرتے ہیں مولا ہمیں مزہ کہاں آتا ہے, ہم سے پوچھ ہمیں مزہ کہاں آتا ہے, تو سب جانتا ہے. وہ شہید کہیں گے مولا دنیا میں بھیج دے, تلواریں کافروں کی ہو, ہمارا سینہ ہو, تلواریں کافروں کے ہاتھ میں ہو, ہماری گردنیں ہو, نیزے کافروں کے ہاتھ میں ہو, ہمارے سینے ہو, برچے کافروں کے ہاتھ میں ہو, ہمارے بازو ہو. اے مولا ہماری جانیں تیرے نام پہ جتنا کٹانے میں مزہ آتا ہے اتنا ہمیں تیری جنت میں مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. یہ ہے شہید. اللہ اکبر, یہ شہید کا مرتبہ ہے. اور میں نے بھی اور قاری غفران صاحب نے بھی اور بہت سے پہلے آپ نے سن چکا ہوگا کہ میدان کربلا میں میرے حسین کے گھرانے پہ پانی بند کر دیا گیا. ارے بولو پانی بند ہوا کہ قافلہ حسین کا پہنچا تھا کب, پہلی محرم کو کربلا کے قریب ایک بستی تھی, جہاں کربلا میدان کربلا اس کے قریب ایک بستی تھی. پہلی محرم کو حسین کا قافلہ وہاں پہنچا, دوسری محرم کو میدان کربلا میں پہنچا. اور جب 3 دن رہ گئے جنگ کربلا ہونے سے, یعنی کہ 10 تاریخ سے 3 دن 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا. حسین بھی پیاسے ہیں اور حسین کے تمام بیٹے پیاسے ہیں. 3 دن تک بھوکے پیاسے میرے حسین اور حسین کا خاندان کربلا میں رہا. لیکن جانتے ہو حسین سے پوچھو عالم تصور میں حسین تمہارے پاس وہ کون سی پاور تھی, حسین تمہارے پاس وہ کون سی شکتی تھی, حسین تمہارے پاس وہ کون سا کمال تھا جس کی بنیاد پر تمہیں 3 دن فاقے سے رہ کے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. محبت سے بول جھوم کر سبحان. کوئی پریشانی, ارے بولو کوئی پریشانی. اب جانتے ہو اب میں تمہیں حسن حسین کا بچپنا سناتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے گھر کے بچے جو بچپن سے سیکھتے ہوئے آتے ہیں بڑے ہو کے بھی وہی گل کھلاتے ہیں. اگر تم اپنے بچوں کو بچپن میں نمازی بناؤ تو انشاءاللہ جوانی میں بھی تمہارے بچے نماز پڑھتے ہوئے نظر. جیسی بچپن میں ٹریننگ دو گے ویسے ہی بچے کامیاب بنیں گے. جانتے ہو حسین کو یہ پریکٹس کہاں سے ملی تھی کہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے حسین نے کوئی پریشانی نہیں سمجھی. کیا مطلب؟ سنو میں حدیث پاک اور قرآن کے 29ویں پارے کی وہ آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں. محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ. ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ایمانداری سے ہمارے گھر میں بچے کی طبیعت خراب ہو ڈاکٹر صاحب سے دوائی منگانا یہ بھی سنت ہے, دوائی کھانا سنت ہے, دعا بھی کرانا. لیکن پہلے کی جتنی مائیں ہوا کرتی تھی اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو دوا بعد میں آتی تھی, پہلے دعا نکلا کرتی تھی. سبحان اللہ. دعائیں ہوتی تھی, ساتھ وہ منت مانگ لیا کرتی تھی, اے اللہ میرا بیٹا بیمار ہے, میں تیرے نام سے 2 دن کے روزے رکھوں گی, تو اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بول جھوم کر سبحان اللہ. بالکل اسی طریقے سے
قرآن کے 29ویں پارے کی آیت سنا رہا ہوں، بالکل اسی کے ضمن میں اللہ اکبر، حسن حسین کی طبیعت خراب ہوئی بچپن میں، میرے نبی تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ میری بیٹی فاطمہ حسن حسین کہاں ہیں؟ عرض کرتی ہے ابو جان ان بیٹوں کی طبیعت خراب ہے، بخار بڑی شدت کا ہے۔ نبی نے فرمایا منت مان لو، محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، 3 دن کی منت مان لو۔ علی نے بھی فاطمہ نے بھی 3 دن کی منت مانگی روزہ رکھنے کی۔ جانتے ہو ہمارے تمہارے گھر میں جب افطار کا وقت آتا ہے، سحری ہوتی ہے تو گوشت الگ ہوتا ہے، فروٹ الگ ہوتے ہیں، شکنجی الگ ہوتی ہے، طرح طرح کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ خاتون جنت وہ نبی کی بیٹی، وہ نبی کے داماد علی جب منت مانگنی تو گھر میں اتنا غلہ بھی نہیں تھا جو پیس کے روٹیاں بنا لی جاتی۔ علی جاتے ہیں پڑوس میں، آدھا سا جو لے کے آتے ہیں ادھار علی لاتے ہیں، اور آدھا سو جو ادھار لا کے حضرت خاتون جنت کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرماتے ہیں علی اے فاطمہ اس کو آٹا بنا لو، اور آٹا بنا کے چند روٹیاں بنا لو، ہم نے جو روزہ رکھا ہے رات سحری میں پہلا روزہ رکھا ہے اس کی افطار ہم جو کی روٹی سے کریں گے۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، اللہ اکبر، روٹی ہے جو کی روٹیاں ہیں، اور وہ بھی ادھار منگایا گیا تھا۔ اب روٹی بن کے تیار ہو گئی، حسن حسین بھی بھوکے ہیں، علی بھی روزے سے ہیں، فاطمہ بھی روزے سے ہیں۔ اب بالکل نماز مغرب کا انتظار کیا جا رہا ہے، روٹی بن کے دسترخوان پر رکھی ہے، علی بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہے، حسن حسین بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں افطار کا وقت ہونے ہی والا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ محبت سے بڑھوں گا سبحان اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، علی فرماتے ہیں من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، میں نے سنا ہے علی کا یہ کردار ہے کسی بھوکے کو دیکھتا ہے تو علی کھانا کھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی بھی روزے سے تھے، فاطمہ بھی روزے سے تھی، روٹی 2-3 تھی بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ علی نے جب اتنا سنا، علی نے وہ روٹیاں اکٹھا کی، اور اکٹھا کر کے علی اپنے ہاتھ سے دروازے پہ اس بھکاری کو دے کے آ گئے، وہ بھکاری دعا دے کے چلا گیا، روٹی لے گیا۔ علی نے بھی پانی سے افطار کر لی، فاطمہ نے بھی پانی سے افطار کر لی، حسن حسین نے بھی پانی پی کے رات گزر بسر کر لی، اور اگلی رات میں دوسرا روزہ رکھا، وہ بھی سحری کھانے سے نہیں، روٹی سے نہیں، بلکہ دوسرے روزے کی سحری پانی سے۔ اب دیکھو 1 دن کا روزہ وہ بھی ہو گیا ہے، بھوکا پیٹ ہے، کوئی رزق کا ٹکڑا علی اور فاطمہ کے پیٹ میں نہیں پہنچا، دوسرا روزہ رکھا گیا۔ اب بالکل دوسرا دن جب روزہ پورا ہونے کا وقت آیا، وہی جو لائے علی، اور جو لا کے آٹا بنایا، روٹی بنا کے دسترخوان پہ رکھی تھی، 1 یا 2 منٹ، کچھ منٹ باقی تھے اذان مغرب ہونے میں، اتنے میں پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، علی فرماتے ہیں کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میں نے سنا ہے علی غریبوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، علی کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ علی نے دسترخوان سے روٹیاں ہٹائیں اور سب کی سب روٹیاں اس بھکاری کو دے دی، جو اللہ کے راستے میں بھکاری تھا، سوال کر رہا تھا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، نہ علی نے کچھ کھایا، نہ فاطمہ نے کچھ کھایا، نہ حسن نے کچھ کھایا، نہ حسین نے کچھ کھایا۔ افطار کر لی، اب 2 روزے ہو گئے اور پیٹ میں رزق کا ایک ٹکڑا نہیں پہنچا۔ جب تیسرا روزے کا رکھنے کا نمبر آتا ہے، سحری پانی سے کر لی گئی، جب تیسرا روزہ پورا ہونے کا وقت آیا، چند روٹیاں دسترخوان پہ رکھی تھی، افطار کا وقت ان قریب تھا، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ علی نے فرمایا کون؟ کہا میں اللہ کے راستے میں بھکاری ہوں، میں قیدی ہوں، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ملا، علی دے دو۔ علی نے چہرہ کیا فاطمہ کی طرف، حضرت فاطمہ تو زہرا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں علی کہ کہیں فاطمہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے بچوں کا خیال تو نہیں کیا، غریبوں کو کھلا دیا۔ علی فاطمہ کو دیکھ رہے، اتنے میں حسن حسین بچپنا ہے، حسن حسین نے روٹی اٹھا کے علی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا ابو جان 2 دن تم نے کھلایا تھا، اپنی مرضی سے آج کھلا دو، حسن حسین کی مرضی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنا کہا آج کھلا دو حسن حسین کی مرضی سے۔ 3 دن روٹی بانٹ دی، واقع سے ہے کچھ کھایا نہیں ہے، صرف پانی سے افطار کیا، سحری ہے تو پانی سے، افطار ہے تو پانی سے، 3 دن تک بھوکے پیاسے۔
حسن حسین چاروں شخصیات بھوکی ہیں، لیکن سنو اس کے باوجود حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، حضرت فاطمہ، یہ چاروں افراد مل کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ، نبی نے فرمایا علی تمہارا روزہ رکھنا مبارک ہو۔ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو اپنے پیٹ پیچھے کا نہیں پتا تھا، نادان، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر بول رہا ہوں میں، سنو۔ نبی نے علی سے فرمایا تمہیں روزہ رکھنا مبارک ہو، علی ذرا قریب آؤ۔ علی آگے، کہا روزہ مکمل، کہا یا رسول اللہ روزہ مکمل۔ بولے بتاؤ طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ حسن حسین کو بخار جو آ رہا تھا اس کی منت کے لیے تم نے روزے رکھے تھے، حسن حسین کا بخار اتر گیا؟ علی عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں بخار تو اتر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی یہ 3 دن سے جو بھکاری تمہارے دروازے پہ آیا تھا، کیا تم نے کبھی اسے مدینے میں دیکھا؟ محبت سے بولو کر سبحان اللہ، کیا تم نے اسے مدینے میں دیکھا؟ پہلے دن جو آیا تھا وہ جو کہہ رہا تھا مسکین، تم نے مدینے میں دیکھا؟ عرض کرتے آقا بالکل نہیں دیکھا۔ کہا دوسرے دن جو آیا تھا وہ یتیم تھا، تم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا تیسرے دن جو قیدی آیا تم نے اسے کبھی مدینے میں دیکھا؟ رسول اللہ تینوں کے تینوں آئے، میں نے کبھی ان تینوں کو مدینے میں دیکھا ہی نہیں۔ اور بس برجوں کو سبحان اللہ۔ علی سے نبی فرماتے علی بتاؤ وہ کون تھا؟ علی عرض کرتے آقا میں نہیں جانتا وہ کون تھا، میرا نبی فرماتا ہے علی تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں وہ کون تھا۔ بس برجوں کو سبحان اللہ۔ یار گھر کھانا بٹ رہا علی کے گھر، فقیر آ رہا علی کے گھر، دے رہے ہیں علی اپنے گھر، اور نبی بتا رہے ہیں سب کچھ علی کو اپنے گھر۔ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ علی تمہیں معلوم تھے وہ تینوں دن آنے والا کون تھا؟ عرض کرتے ہیں علی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تم شیر خدا ہو۔ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ، تم شیر خدا ہو۔ اللہ نے اپنے شیر کا امتحان لینے کے لیے تمہارے 3 دن روزے رکھوا کے تمہاری چوکھٹ پہ تمہارا امتحان لینے کے لیے جبرائیل فرشتے کو بھیجا تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو اکبر۔ اب پتہ چلا اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو بچپن میں فاقوں کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں وہ کربلا میں پریکٹس کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن حسین نے بچپن میں کیا ہے، مگر ایمانداری سے میں نے کہا تھا میں تمہیں شہادت بیان کروں گا۔ اب وقت اتنا نہیں ہے، صرف ایک شہادت، وہ بھی شہادت حضرت قاسم کی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور طرف کے بولو یا حسین، ایک بار اور بولو یا حسین۔ سوچو یہ کربلا کا یہ جو مہینہ ہم چل رہا ہے، ہم اس کو منسوب کرتے ہیں، کربلا کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، محرم الحرام میں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو آنے والی 10 تاریخ ہے نا، پرسوں کو 10 تاریخ، اس 10 تاریخ میں آپ سب روزہ رکھیں، سب روزہ رکھیں۔ اور کتنا بڑا دن ہے 10 محرم کی جو تاریخ ہے، کتنی بڑی تاریخ ہے، حسین کی یاد تو ہے ہی ہے۔ اس 10 تاریخ میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا۔ محبت سے بولوں گا سبحان اللہ۔ 10 محرم کو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، 10 محرم کو حضرت ابراہیم پر آتش نمرود کو ٹھنڈا کیا گیا، 10 محرم کو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، 10 محرم کو اللہ رب العزت نے حضرت یونس کو نجات بخشی تھی، اور حضرت ابراہیم پر آتش نمرود کو گلزار کیا تھا، اور اسی 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ ملاقات کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن بڑا متبرک ہے، یہ دن بڑا برکت والا ہے 10 محرم۔ اس 10 تاریخ میں آپ روزہ رکھو، اور اس 10 تاریخ میں دسترخوان بھی خوب چوڑا کرو۔ کیا مطلب؟ جو بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان بچوں کے لیے خوب تبرک کا اہتمام کرو، خوب دسترخوان کرو۔ جانتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں جو 10 محرم کو دسترخوان چوڑا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوڑے کا مطلب یہی تو ہے کہ لمبا چوڑا بچھا دو، جتنے آ سکے زیادہ زیادہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، بچوں کو بھی خوب کھلاؤ، پڑوسیوں کو، غریبوں کو، سب بچوں کو تم کھلاؤ۔ اور 10 تاریخ میں تم جتنے بالغ ہو
اور آپ سب روزہ رکھیں، اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بس آدھا کہ بولو یا حسین. المختصر میرے حسین کا قافلہ، یوں تو اگر میں شروع سے بیان کروں تو کئی دن چاہیے واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے، مگر میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. پہلی تاریخ کو، محرم کی پہلی تاریخ کو حسین کا قافلہ مدینے سے، مکہ سے چھوڑ کر گزر کرتے کرتے جب میدان کربلا کے قریب پہنچا تو جانتے ہو 7 تاریخ میں میدان کربلا میں حضرت حر سے ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت حر نے حسین کا راستہ روکا تھا اور کہا تھا میں مجبور ہوں اپنے حاکم وقت کے فرمان کا. حضرت حر نے کہا تھا میں یزیدی ہوں، یزید کا فوج کا ایک سپاہی ہوں، لیکن میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، یہی روکے رہوں گا. لیکن جانتے ہو جب وقت بدلا تو ایسا بدلا، جب واقعہ کربلا ہوا، جنگ جب چھڑی تو سب سے پہلے حسین کی ہمدردی میں اگر کسی نے جان پیش کی تھی تو حضرت حر نے اپنی جان پیش کی تھی. سبحان اللہ. محبت صبر جم کا سبحان اللہ. لیکن جانتے ہو 7 تاریخ کے بعد پانی بند کر دیا گیا، اور جب 9 تاریخ آتی ہے امر سعد آیا حسین کے سامنے 11,000 یا 4,000 فوج لے کے، اور یہ کتنے تھے؟ صرف 86 بندے تھے. 86 ٹوٹل 86 بندے اہل بیت کے جتنے وفادار تھے، وہ بھی گھرانے کے بچے عورتیں سب ملا کے 86 بندے تھے کربلا میں. اور ان 86 کا مقابلہ کرنے کے لیے یزید نے 22,000 فوج کربلا میں اتاری تھی. لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 82 کسی ایرا غیرہ خاندان کے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے گھر کے چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. المختصر جب رات آتی ہے نمی، یعنی کہ 9 تاریخ کی عصر کے بعد عمر سعد نے حسین سے ملاقات کی اور کہا عمر سعد کہ اے حسین یا تو بیعت کر لو یزید کے ہاتھ پہ، ورنہ تم جنگ کی تیاری کر لو، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے حسین نے فرمایا اے عمر سعد، حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، حسین کو جنگ کرنا ہوتی تو اپنے ساتھ بچے نہیں لاتا، حسین کو جنگ کرنا ہوتی تو سکینہ کو ساتھ نہیں لاتا، حسین کو جنگ کرنا ہوتی مہربانوں کو ساتھ نہیں لاتے، حسین کو جنگ کرنا ہوتی بچوں کو ساتھ نہیں لاتے. ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے. محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. اللہ اکبر. سوچو ایمانداری سے، 9 تاریخ عصر کے بعد اس نے کہا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. آج ایمانداری سے ہمارے سامنے ہمارا دشمن کھڑا ہو جائے نا اور ہمیں یہ لگ رہا ہماری گردن اڑا دے گا تو ہم وقت مانگیں گے، بھائی اتنا وقت تو دے دے، اپنے گھر جا کے بچوں کا چہرہ دیکھ لیں، ماں کا چہرہ دیکھ لیں. میرے حسین سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو. محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. 1 رات کی مہلت دے دو. کیا کرو گے؟ کہا تمہیں معلوم ہے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی. محبت سے بڑھ گا سبحان اللہ. میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، یہ زندگی کی آخری رات ہے. اس رات میں جتنا ہم چاہیں گے قرآن پڑھیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدے. اور یزیدیو یہ مت سمجھنا کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ مت سمجھنا. اس رات کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اس رات میں زیادہ زیادہ قرآن پڑھ لیں. محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. جانتے ہو اب وہ درد بھری تاریخ سنو. رات کا سناٹا تھا، چاروں طرف سے اندھیرے اندھیرے کا معاملہ تھا. اللہ اکبر. میدان کربل کے بیچوں بیچ امام حسین نے رات کے سناٹے میں فجر کی اذان سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا. ارشاد فرماتے حسین بیٹا علی اکبر جاؤ تو صحیح میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ، میدان کربلا کیسا ہے. علی اکبر جاتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہیں، بیچ میدان کربل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور وہ عورت میدان کربلا کے بیچ سے کنکریاں اٹھا اٹھا کے اپنی گود میں بھر رہی ہے. امام علی اکبر اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ گئے اور دیکھ کے واپس حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں ابو جان میدان کربلا دیکھ لیا، نقشہ کربلا دیکھ لیا، لیکن ایک حیرت کی بات میں نے دیکھی ہے کہ بیچ میدان میں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، نیچے سے کنکریاں اٹھا اٹھا کے اپنی گود میں بھر رہی ہے. وہ عورت کون تھی؟ میرے حسین نے جب اتنا سنا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرماتے بیٹا اکبر وہ عورت
کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ میری ماں کربلا کے میدان میں جو کنکریاں اٹھا رہی ہے وہ کنکریاں نہیں، تمہاری گردنیں اٹھائے گی تو تمہاری گردن کو، تمہارے سر کو میدان کربلا میں نہیں چھوڑے گی، اپنی گود میں تمام گردنوں کو پیش کرے گی۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ میدان کربلا میں وہ ہولناک منظر ہوا جس کو سنانے سے ہر ایک آنکھ، ہر ایک زبان ایسی ہو جاتی ہے جس کے اندر غم کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ میدان کربلا ہے، وہ تو رات بیت گئی جیسے تیسے بیتی، فجر کی نماز کے بعد جنگ کی شروعات ہوتی ہے، اور جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنگ کی شروعات میں حضرت حر نے قربانی دی، ایک ایک کر کے 72 جانثار قربان ہوتے رہے، آخر میں امام قاسم کی شہادت سنو، محبت سے بول دوں گا سبحان اللہ۔ امام قاسم کون ہے؟ یہ امام حسن کے بڑے بھائی، حسین کے جو بڑے بھائی ہیں امام حسن، ان کے بیٹے، ان کے نور نظر لخت جگر، ان کا نام ہے حضرت قاسم۔ جانتے ہو بھائی عباس کے بازو کٹ چکے، تمام 72 جانثار شہادت نوش فرما چکے۔ قاسم آئے، کہا چچا جان مجھے اجازت دے دو، میرے دل میں ایمانی طاقت جوش مار رہی ہے، میں ایک ایک یزیدی کتے کو جہنم پہنچا دوں گا، مجھے اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو سینے سے لگایا، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، میں تجھے کیسے قربان ہوتے ہوئے اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ سکتا ہوں، میں نہیں بھیجوں گا۔ امام قاسم روتے رہے، کہنے لگے چچا جان بھیج دو، کہا نہیں بھیجوں گا۔ امام قاسم نے اپنے گلے میں تعویذ تھا یا بازو میں تعویذ تھا امام قاسم کے، وہ تعویذ کھولا اور وہ تعویذ کھول کے امام حسین کے سامنے رکھا اور کہا کہ میرے باپ حسن کہتے تھے کہ بیٹا جب کبھی پریشانی کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، سبحان اللہ، اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ جب امام قاسم نے تعویذ کھولا تھا تو اس تعویذ پہ لکھا تھا بیٹے قاسم جب تیرے چچا پہ پریشانی کا وقت آئے تو تو دیر مت کرنا، اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تعویذ کھلا ہوا دیکھا امام حسین نے سر نیچے کو کر لیا اور محبت بھرے انداز میں سینے سے لگا کے اجازت دی، بیٹا قاسم جاؤ۔ اور جانتے ہو علی کے گھر کے یہ لڑاکو، علی کے گھر کے یہ بہادر، علی کے گھر کے یہ نیڈر پہلوان، امام قاسم پہنچے اور میدان کربل کے بیچ شیر کی دہاڑ نکالی، شیر خدا کے پوتے ہیں، امام قاسم کہتے ہیں آؤ یزیدی کتو جس کی ماں نے لایا ہو علی کے شیر سے مقابلہ کرو، محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ۔ امام قاسم کھڑے اور جانتے ہو پورے عراق کے اندر نمبر 1 پہلوان تھا اس وقت ارزق، ارزق نامی پہلوان تھا یزیدیوں کا۔ اس ارزق پہلوان نے جب اتنا سنا تو کیا کہتا ہے، اس نے کہا عمر صاحب نے جا ارزق تو نے بہت قلعے فتح کیے، تو نے بڑے بڑے سرماؤں کو مارا، اس علی کے شیر سے مقابلہ کر۔ اس نے کہا یہ 18 سال کا اور میں کہاں سمجھدار پڑھا لکھا اور بہت زیادہ مشہور، میری سے کیوں مقابلے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے کیوں لگا رہے ہو؟ تو میرے 4 بیٹے ہیں گے، ایک بیٹا اس کا کام تمام کر دے گا۔ سن لو غور سے، حضرت امام قاسم کے سامنے میدان کربلا کے بیچ میں کھڑے ہیں قاسم، ارزق کا پہلا بیٹا گیا بڑے گھمنڈ میں اور جا کے امام قاسم کے سامنے پہنچا ہی تھا، حضرت امام قاسم نے اپنی تلوار کو لہرایا، پہلا ہی وار کیا، ارزق کے بیٹے کو فنار کر دیا، محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ، پہلے ہی وار میں فنار۔ دوسرا بیٹا غصے میں آیا، امام قاسم نے پہلا وار کیا، اسے بھی فنار، تیسرا بیٹا آیا اسے بھی فنار، چوتھا بیٹا آیا اسے بھی فنار۔ اب باپ سے کب رہا جائے گا؟ جب 4 بیٹے باپ کے سامنے قتل ہو گئے اس سے کب رہا جائے گا؟ ارزق سے برداشت نہ ہوا، ارزق تلوار لے کے جوش میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہا قاسم تم نے صحیح نہیں کیا، میرے نظروں کے سامنے میرے 4 بیٹوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اب تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ امام قاسم فرماتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا کہ انجام کسے بھگتنا پڑے گا، محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ۔ تو بات کس سے کر رہا ہے؟ ارزق کہنے لگا میری شہرت کے بارے میں پتہ نہیں، میں تلوار کیسے چلاتا ہوں تمہیں پتہ نہیں، میرے نیزوں کی دھار کیسی ہے تمہیں پتہ نہیں، میری برچھیوں کی وار کیسے ہیں تمہیں پتہ نہیں۔ قاسم فرماتے ہیں میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں، محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ، اور میں اس دادا کا پوتا ہوں کہ میرا دادا علی باب خیبر جس کو عرب کے 40 پہلوان مل کے نہ اکھاڑ سکتے تھے، میرے دادا علی نے ایک نعرے تکبیر میں اکھاڑ پھینکا تھا، سبحان اللہ، اسی دادا کا پوتا ہوں۔
ارزق نے وار کیا، امام قاسم نے وار روک لیا، امام قاسم نے وار کیا، ارزق نے وار روک لیا۔ اس کے بعد میں ارزق کے سب سامنے لڑتا رہا، امام قاسم نے فرمایا کہ تو اتنا بڑا بہادر ہے مگر اتنا بڑا اناڑی ہے، آج تک تجھے یہی نہیں پتا کہ زین میں پیر کیسے رکھا جاتا ہے، زین کیسے باندھی جاتی ہے۔ اس نے اپنی زین کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی گردن نیچے جھکائی، امام قاسم نے اپنی تلوار آسمان میں لہرائی۔ واپس اور جھک کر سبحان اللہ، وہ زین دیکھنے کے لیے گردن جھکائے بیٹھا ہے، تلوار کا وار کیا، اس کی گردن کو فنار کر دیا۔ سبحان اللہ، پہلے ہی بار میں۔ اور پھر کیا تھا، امام قاسم سے رہا نہ گیا، میدان کربل میں ٹوٹ پڑے امام قاسم۔ اور جب تلوار چلاتے ہیں، امام قاسم کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا یزیدیوں کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور امام قاسم کی تلوار لہراتی نظر آ رہی۔ سبحان اللہ، امام قاسم چلاتے چلاتے جب پیاس لگی، اور جو بندہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہو اس کی ہمت کو داد دو۔ امام قاسم کو جب پیاس لگی، میدان چھوڑتے حسین کی بارگاہ میں پہنچتے، چچا جان اگر 1-2 قطرہ پانی کا ہو تو میرے سوکھے حلقوم میں پانی ڈال دو، جب تک میں زندہ رہوں گا ہزاروں یزیدیوں کو فنار کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا۔ امام قاسم کا جواب سن کے میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، حسین بیٹا قاسم پانی نہیں ہے، اب دنیا کے پانی کا انتظار مت کرو، نانا جان حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، تمہیں حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ امام قاسم دوبارہ جاتے، پھر تلوار چلائی، یزیدیوں میں صفوں میں ایسے داخل ہوئے، جدھر کو گزر رہے ادھر سے لاشیں کی لاشیں ڈھیر کی ڈھیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امام قاسم کی تلوار چلی، تمام یزیدیوں نے دیکھا اور ایک زبان سے کہنے لگے، ارے یزیدیوں، جب علی کے گھر کا ایک بیٹا قاسم اتنا سپر پاور ہے تو علی کا پورا خاندان کتنا سپر پاور۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عمر سعد نے دیکھا ایک ایک کر کے تو سب پہ ہاتھ نکال دے گا، اس نے کہا سب ٹوٹ پڑو۔ اللہ اکبر، اس بھوکے شیر پر، اس پیاسے شیر پر یہ یزیدی سب ٹوٹ پڑے۔ مار کی اور تیروں کی بارش کی، نیزوں کے اور برچھے چلائے، امام قاسم کو گھوڑے پہ گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد شاید 27 زخم امام قاسم کے سینے میں پیوست ہوئے۔ 27 تیر لگ کے بھی امام قاسم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اور بیچ میدان سے جہاں شہید ہوئے وہ نانا کے قدموں، اپنے چچا جان امام حسین کے قدموں میں آ کے اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا جان اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام قاسم کو دیکھا، جب زخمی دیکھا امام حسین نے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے قاسم کو سینے سے لگا کے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم تم نے بھتیجے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، نانا کے خاندان کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو میدان کربلا میں اتنی تاریخ عظیم گزری ہے، اس میدان کربلا کی تاریخ کو ہم مسلمانوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے تو ہم واقعہ کربلا کو دہراتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا ہر ایک بچہ حسین حسین کہنے والا ہونا چاہیے، حسن حسین کہنے والا ہونا چاہیے۔ سب کو چاہیے واقعہ کربلا کو خوب پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور محبت سے حسین کے نام پہ نظر و نیاز بھی کریں، اور 10 تاریخ کو خوب روزہ رکھیں۔ رمضان کے بعد میں نے شاید ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے بڑی اہمیت کسی روزے کی ہے تو وہ محرم کے 10 تاریخ کے روزے کی۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بڑی اہمیت 10 تاریخ کے روزے کی ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی بڑے قابل مبارکباد ہیں جو پہلی تاریخ سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اور نہ پتہ اللہ رب العزت ہماری کون سی نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو قصداً سہواً غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔